اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صاحبزادہ بھی موجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسنین کی بارگاہ آپ نے وظیفہ دیتا، وظیفے دی مقدار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مقدار تو ڈبل سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے رہے بابا جان تُسا میرے نالوں زیادہ وظیفہ امام حسنین کریمین میں دیتا ہے، جبکہ میں تے غزوات کے اندر شامل بھی ہونا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سننے میں آخری پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ انہ دی ماں جی ماں ہے تیری، انہ دے باپ جیا باپ لیا، انہ دے نانا جیا نانا لیا، انہ دی خالہ جی خالہ لیا۔ جدو اے الفاظ سنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حقیقت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت دا اے عمل ساڑھے واسطے نصیحت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اعظام جلال کی میں محبت کرتے سن۔ مقام اہل بیت اور مقام صحابیت کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت اپنے دل کے اندر جگہ دیو، پھر دیکھو کتنی قد آور ہستی تھوڑے سامنے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جدو تسی صبر دیکھو گے صبر دی انتہا نظر آئے گا۔ نماز پڑھنا دیکھو گے تو تلواروں کے سائے تھلے نماز صرف امام علی مقام دی نظر آئے گا۔ تلاوت دیکھو گے تو نیزے دے اٹھے سر اقدس دے اندروں تلاوت دے الفاظ امام علی مقام دے اندر، یعنی دوسرے لفظہ دے اندر امام علی مقام او ہستی ہیں جنہ اللہ دے سلیبس سے کھول پٹا کھول نہ وہ سبجیکٹ صبر دا ہوئے، اللہ دی رضا دی اتباع ہوئے، خالق کائنات دی فرامین اور احکامات دی پابندی ہوئے۔ مقام تسی خود سمجھتے ہو مقام قرب و بلا کس طرح خطرناک سے کہ آئیدہ انسان اگر تصور کر لے تو دی روح کم جائے۔ انج کہہ لو کہ او جگہ جتھے صبر کرنا مشکل سی امام علی مقام نے اتھے اللہ دی رضا دے دال اپنی رضا نو پیش کر۔ میں دو آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیتا اقتباس کی۔ ایک آیت مبارکہ دے اندر اہل بیت اعظام دی شان ہے اور دوسری آیت مبارکہ دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گل یاد رکھنی ہے کہ مخصوص ٹولے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ذکر الگ کیتا کرو، اہل بیت اعظام دا ذکر الگ۔ آئی دی محفل تو بعد تسا خود فیصلہ کرنا کہ ذکر الگ ہونا والا ہے، جبکہ بنیاد نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر صحابہ ہوئے تو بنیاد نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اہل بیت ہوئے تو بنیاد نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی او لوگاں جنہیں اہل بیت اعظام دے نال بے پناہ پیار کرنے والے، اگر کوئی تھوڑے نالوں زیادہ پیار کا دعویٰ کر جائے پھر ایسا اپنی نصیب سے پریشان ہوں گے۔ پشیمانی ہے ساڑھے پاس کہ زیور تو آڑا ہوئے اہل بیت میں محبت حاصل کوئی ہور کر جائے، چرا کوئی ہور لوے، پھر ایسا اپنے مال دے خوش جان دے ایسا پریشان کر۔ اس واسطے یاد رکھو کہ ایمان والے دا وطیرہ ہے اہل بیت دے نال پیار ہے، اور امام علی مقام دی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کو الگ نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت، آپ دا پیار، آپ دا ذکر، اہل بیت دی محبت، پیار اور ذکر میں اکٹھا کیوں کہنا میں اکٹھا کیوں کہنا اس وجہ تو کہنا کہ اہل بیت اعظام جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تے مولا علی پاک دی عمر 10 برس۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اس کے بعد آئے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او ہستیاں ہیں جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس اعلان نبوت لبیک آکھیا اپنے خونہ دے نال باغ مصطفیٰ نو سینچیا نبوت تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے شجر میں اپنے خون دے نال پروان چڑھایا. اس واسطے صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں. ادھر مولا علی پہلے اسلام قبول کرنے والے نے ادھر سیدنا صدیق اکبر پہلے. اسی کہنے ہیں کہ اہل بیت بھی نال ہیں, سیدنا صدیق اکبر بھی. تھوڑا جی اگے چلو, اگے سفر ہجرت ہے. لجپال آقا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بسم عنایت فرما رہے ہیں کہ علی تسا صبح آنا ہے امانتہ لوٹا کے ادھر ابو بکر صدیق نے فرما رہے ہیں تسا میرے نال چل رہے. یہ دے اہل بیت کا مقام ہے, ادھر صحابیت کے نال چل رہے. جب سرکار نے صحابہ نو اہل بیت نو اپنے تو جدا نہیں کیتا, اسی ذکر نو کی نہیں جدا کر. پھر توجہ کریں, سیدنا صدیق اکبر ہم راز مصطفیٰ نے وقت ہجرت ہجرت کا معاملہ اللہ نے مخفی رکھے, اطلاع اپنے حبیب نے دیتی, اختیار دیتا ہے کہ محبوب اے راز جنہوں چاہے عطا کر دیوے, چاہے تو سارے نو دست دیوے, چاہے تو مخفی رکھ دیوے. لیکن لجپال آقا نے راز اندے کے دنال شیر کیتا ہے. ادھر سیدنا علی المرتضیٰ نے ادھر سیدنا صدیق اکبر سیدنا علی المرتضیٰ کو راز اس ہجرت دی رات ملیا ہوئے, جبکہ ابو بکر صدیق نے پہلے حکم صادر فرمایا سی کہ سواری تیار رکھنی ہے, کسے وقت بھی بلاوا ہون تو سدستو مقام صحابی ساڑھے ساریاں دا الحمدللہ اے نعرہ ہے کسی سارا صدقہ اہل بیت دکھائے. لجپال آقا دا کھا رہے ہیں, جین لجپال آقا دا کھانا ابھی بکر صدیق دے گھروں غارے سور تے جا رہے ہوئے تھے. پھر کی کہنا چاہوں کہ سیدنا صدیق اکبر دے گھروں نبیوں دے سلطان دا کھانا سیدنا صدیق اکبر دی صاحبزادی حضرت اسماء لے کے جا رہی ہے. صحابہ نے اس گھر کی خدمات, یہ لجپال گھرانہ کیسا گھرانہ ہے, لجپالی کس دی جے بھلا دے, لجپالی کس دی جے چھوٹی جی گل تو ناراض ہو جانا. یاد رکھنا ہے بعد لوگ گمراہ کرنے دی کوشش کریں گے کہ باغ دی خاطر ابو بکر صدیق کا ناراض ہو. سیدہ کائنات جنت دی مالکہ ایک دنیا دے باغ پیچھے ناراض ہو تو پھر باپ دے نال وفا کرن والے دے نال اگر ناراض ہو جان کہ لجپالی ہے. ایتھے حقیقت دے اندر شان اہل بیت کی نقب زنی کیتی جا رہی. آج کوئی نہیں بولے گا, کل کوئی نہیں بولے گا, ایک وقت آوے گا ادھو لوگ الفاظ اٹھان گے, یہ لفظ اٹھایا جائے گا کہ اگر سیدہ کائنات خاتون جنت ہیں, جنت دی مالکہ ہیں, پھر دنیا دے باغ دی ڈیمانڈ کیوں کی؟ اگر علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں پھر آپ باغ کیوں نہیں لیا؟ حقیقت دے اندر وہ ظالم اپنا کام کر گئے ہیں, اہل بیت کو کمزور بھی ثابت کر گئے ہیں, اور سیدہ کائنات دی شان سیدہ کائنات خاتون جنت دی شان دے بھی نقب زنی کر گئے. اج نہیں اٹھائے گا, کل بھی اٹھا دے گا. اس واسطے ہمیشہ ان لوگوں کو بچ کے رہنا ہے کہ سیدہ کائنات دا باغ ابو بکر صدیق کی میں لے سکتے ہیں. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ میں کتاب اٹھانا حدیث دی کتاب ہے, ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ حدیث وہ ہوتی ہے جنہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان اقدس ہوتی. جب آپ پر پڑا فرما رہے اس تو بعد واقعہ پیش آ رہے ہو حدیث کا حصہ کیویں ہو سکتا؟ ان چیزاں تو تسا خود غور کر رہے ہیں. میں مختصر عرض کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق جنہوں نے کیا جاننا ہے, انہوں نے سرکار دے نال پیار کتنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, اتنے توجہ بڑی درکار ہے, لجپال آقا فرماندے نے
کہ جتنے نے بھی دین دی خدمت کی تھی، دین دے نال وفا کی تھی، میں سارے دے احسانات اتار دی، لیکن ابو بکر صدیق دے احسانات وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت خود اتارے گا۔ سبحان اللہ، لجپال آقا دا کتنا پیار کہ ابو بکر دے احسانات بھی گنا گئے۔ تسی درکار توجہ کرو، کوئی شخص میرے بابا جان کے احسان کرے، میں اس کو بھول جاواں کہ لجپالی ہے، یہ وفاداری ہے، ابو بکر دے احسانات لجپال آقا فرما رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بھول سکتے۔ اپنے بابا تے ہوئے احسان، اپنے نانا جان کے ہوئے احسانات، یہ لجپال گھرانہ بھول سکتے یا لجپال نہ منو یا احسانات ہیں؟ لجپال بھی ہیں، احسانات بھی۔ ساڑھا ایمان ہے اس گھرانے میں اللہ رب العزت نے لجپالی عطا اور جنہوں اے اعزاز عطا کر دیں وہ کو واپس نہیں لیتے، جنہوں جنت دے دیں وہ کو جنت جو واپس نہیں کرتے، جنہوں صدیق اکبر کہہ دیں وہ ساری عمر صدیق اکبر ہی رہے گا، جنہوں فاروق اعظم کہہ دیں وہ ساری حیات قیامت تک فاروق اعظم ہے، جنہوں عثمان ذوالنورین کہہ دیں وہ قیامت تک عثمان ذوالنورین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جتنی بھی شان اہل بیت دے اندر احادیث ہیں انہاں دے راوی صحابہ کرام ہیں، جدا کر سکتے گنجائش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں النظر علی وجہ علی عبادت، علی پاک دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ درکار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، بڑی محبت دے نال دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جان اتنی محبت دے نال اور اتنی ٹک ٹکی دے نال تسی حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ تسا سنیا نہیں، اللہ دے پاک نبی فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، علی پاک دے چہرے کی طرف نظر بھر کے دیکھنا بھی عبادت۔ آج دا مومن کہے کہ میں مومن ہاں، تو دس علی دے چہرے نو ویکھن والا مومن ہے یا اج دا بندہ 1400 سال پہلے جنہوں اگے پیچھے دا نہیں پتا ہوئی مومن۔ مومن دی اگر شان دیکھنی تو سورت انفال دیکھیا جائے، سورت مومنون دا پہلا رکوع دیکھ لیا جائے، پھر اس تعریف دے نال قرآن مجید اللہ دے کلام دے نال لوگوں کو میچ کرتے جائے، جیڑا میچ ہو گیا وہ مومن ہے، جیڑا ڈس میچ ہو گیا وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ردیہ مردود ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنے آپ کو مومن آکھیے ایک اور گالے جنہوں اللہ دا قرآن مومن آکھیے اصل مومن تے ہوئے۔ کل ہی جانا ہے مسجد کے اندر حافظ صاحب کو ترجمے اللہ قرآن سورت انفال نامہ پارا جو سورت انفال شروع ہوتی وہ دا پہلا رکوع چیک کر لینا، سورت مومنون دا رکوع چیک کر لینا، اتھے مومن دی صفات لکھی ہیں، اتھے خود ساختہ مومن دی پہچان بھی ہو جائے گی، جنہوں اللہ مومن فرمایا وہ دی پہچان جائے۔ اس واسطے دھوکے دے اندر نہیں آنا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام آیت مبارکہ پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے پرابط دارہ دے نال آپ دے اہل بیت دے نال پیار کرنا یہ اللہ رب العزت دا فرمان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیمانڈ بھی۔ اور ایسا دیکھنے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے نال کیویں پیار کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام حسنین کریمین کدی ایک نو کندھے تے بٹھا دے نے کدی دوسرے نو کندھے تے بٹھا دے، اے شہزادے ہیں، اٹھانے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر۔ یہ پیار ہے جسے دے بچے نو کندھے تے اٹھایا جا سکتا، کنوں اٹھایا جا سکتا، جدے نال پیار جدے نال محبت ہوئے، یہ محبت کون کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کر رہے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر واحد ہستی ہیں جنہاں نو نانے نو کندھیاں تے سوار کرن دا اعزاز ہے، نواسیاں نو کندھیاں تے سوار کرن دا اعزاز ہے۔ غار ہجرت ویکھو، غار سور دا قصد راستہ ویکھو، کدی جا کے ویکھیا تسی اوتھی سلوٹ کرو گے، سلام سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت۔ لجپال آقا دے نال اتنا پیار
اور سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی روزانہ 2 بار کھانا لے کے غار ثور تے پہنچنا. سیدنا صدیق اکبر دا غلام روزانہ بکریاں نو لے کے غار ثور تے چڑھدا. لجپال آقا دی اتنی خدمت، اتنی اطاعت، اور پھر یہ لجپال گھرانہ بھول جائے. توبہ، اے نہیں ہو سکتا کہ یا لجپالی نو مننا پڑے گا یا اس خاندان دی محبت. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی گلاں انہوں نے دل دے اندر بٹھا لینا ہے کہ اہل بیت اسلام کتنے پیار کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسی شہزادگان آپ دی خدمت وچ حاضر. تسی حساب لاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر، اپنے نانا جان دے گھر دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ نے ملن واسطے شہزادے گئے نے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک درہم دیتا ہے، دونوں نے ایک درہم دیتا ہے. آپ دے کول ایک خوبصورت چادر سی، دل کہتا کہ امام حسن نو دے دیا، پھر دل کہتا کہ وہ دوسرے ناراض ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام آپ کو دے دیا. دل دے اندر خیال آیا کہ مت ایک نو دیواں تے دوجے دا دل دکھ نہ جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دے 2 ٹکڑے برابر برابر کیتے. پیارے انداز دے نال انہاں نو کٹھیا کٹ کے دونوں شہزادیاں نو ایک چادر. الفاظ جڑے وہ حدیث دے ہیں یا وہ عربی روایت دے ہیں وہ دیکھ کے خوش ہو جانا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسنین کریمین جو گھر تو باہر نکلے مسرور رین بھی سن، مسرور بھی سن، اور فراتین جن دونوں شہزادے خوش بھی سن. یہ پیار بھی نہ کیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ابو بکر صدیق کے بیٹے. اتھ توجہ پھر درکار. حضرت عائشہ صدیقہ نے 2 درہم دیتے ہیں. ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سارے بیٹھ جو جی پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید فخر عباس شاہ سید آستانہ علیہ ملے شاہ شریف تشریف لائے نے. دل دیا تھا گرانی خوش حقیق آخریا کتاب جاری ہو ساری قبلہ صاحبزادہ پیر آمن عمر حسن فروغ حیدری صاحب آستانہ علیہ دوٹا میں شریف ہونا دا کتاب جاری ہو ساری یہ توجہ نصفات فرمو. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ میرے نال برادر محترم فخر اہل سنت صاحبزادہ پیر فخر حسین شاہ صاحب تشریف فرما دیں. آپ دے زیارت بھی کرو اور توجہ دے نال میرے باقی دے الفاظ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادیاں نے ایک درہم دیتے. دونوں تے محسوس ہویا ہوئے گا کہ ایک درہم، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ اپنے گھر رکھدا کی سبحان اللہ. ایک درہم تیری کل کمائی نہ لوالا. کیوں؟ لجپالہ دا گھرانہ دے اپنے گھر رکھدا ہی کوئی نہیں. شاید اس گھرانے دے گھر دے اندر شاید 2 درہم تھے. یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی گھر دی روایت پر قرار رکھتے ہوئے ہیں جنہیں سیدہ صدیق اکبر نے ہر شے لجپال آقا تے واری، سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی جمع پونجی امام حسین کریمین تے واری. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا صاحبزادہ بھی موجود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسنین کی بارگاہ آپ نے وظیفہ دیتا. وظیفے دی مقدار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مقدار تو ڈبل سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں بابا جان تُسا میرے لئے زیادہ وظیفہ امام حسنین کریمین میں دیتے ہیں جبکہ میں تے غزوات دے اندر شامل بھی ہوں نا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سننے میں آخری پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ انہ دی ماں جی ماں ہے تیری، انہ دے باپ جی باپ لیا، انہ دے نانا جی نانا لیا، انہ دی خالہ جی خالہ لیا. جدو اے الفاظ سنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. حقیقت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت دا اے عمل ساڑھے واسطے نصیحت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اعظام دلال کی میں محبت کرتے سن. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مقام اہل بیت اور مقام صحابیت کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.